السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. رواه البخاری. آج کے درس میں صحابہ کرام کے متعلق چند باتیں رکھی جائیں گی. صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. صحابی کا مطلب کیا ہوا؟ اس آدمی کو کہتے ہیں، اس شخص کو کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا، اس حال میں وہ خود مسلمان تھا، ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کیا، نبی کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا. ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں. صحابہ کرام کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. ان کے مقام اور مرتبہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا. قرآن میں اللہ نے کہا صحابہ کرام کے بارے میں: رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے راضی ہو گیا. رضامندی کا اعلان کر دیا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے بعد مسلمان ہیں، ہم سے پہلے مسلمان ہیں، کیا ہم سے اللہ راضی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں. مگر اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ دے دی. کن لوگوں کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں. کہا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور یہ صحابی بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ رب العالمین نے سارے صحابہ کرام کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے. چاہے وہ ادنا صحابی ہو، بڑا صحابی ہو، چھوٹا صحابی ہو، سارے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت دے دی ہے. سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ جنتی. قرآن میں اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے سارے صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ کیا. سارے صحابی جنتی. صحابہ کرام میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو ایمان میں سبقت کرنے والے. عشرہ مبشرہ، مہاجرین، بدری صحابی، انصاری صحابی، یہ سارے صحابہ کرام افضل ہیں. اور ان کی افضلیت کس بنیاد پر ہے؟ ان لوگوں نے دین اور ایمان کی حفاظت کی، قرآن و حدیث کی حفاظت کی. اگر صحابہ کرام قرآن و حدیث کی حفاظت نہ کرتے تو آج ہمارے ہاتھوں میں قرآن و حدیث صحیح طور پہ محفوظ نہیں ملتا. مگر آج بھی قرآن و حدیث اپنی اصلی صورت میں، قرآن و حدیث اپنی اصلی صورت میں ایسے ہی موجود ہے جیسے صحابہ کرام کے زمانے میں. قرآن میں کوئی گڑبڑی نہیں کی، ایک حرف کی گڑبڑی نہیں، حدیثوں میں کچھ گڑبڑی نہیں. جو صحیح حدیث ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. محدثین نے صحیح حدیثوں کو کھنگال کر کے، پھٹک کر کے، انداز نکال کر کے ضعیف اور موضوع اور مردم راتوں سے کھینچ لیا. صحیح اور شفاف اور پیاری حدیثوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جمع کر دیا. یہ سب صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. یہ ابو ہریرہ ہیں، اسلام کی ساری روایتوں کو بیان کرنے والے. 5000 سے زیادہ حدیثیں کو یاد تھی. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام کو افضل کیوں قرار دیا گیا؟ جنت کی بشارت کیوں دی گئی؟ اور اللہ ان سے راضی کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں دین کی خاطر.
دین کی راہ میں یہ جلے ہیں، آگ پر تپے ہیں، ان کو جلایا گیا ہے، پتھریلی زمین پر ان کو لگایا گیا ہے، گھسیٹا گیا ہے، گرم ریت پر ان کو سلایا گیا ہے۔ یہ صحابہ کرام اسلام کی راہ میں کٹے ہیں، اپنی جان کی قربانی دی ہے، سولی پر چڑھے ہیں، جان کی شہادت دی ہے اور اپنے مال کو لٹایا ہے، گھر اور مال و دولت کو، تجارت کو سب قربان کر دیا ہے، تب اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ہم سارے صحابہ کرام سے محبت کریں، ہم سارے صحابہ کرام سے خوش ہوں، ان کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھیں اور صحابہ کرام سے راضی ہوں۔ کسی بھی صحابی کے تعلق سے ہمارے دل میں کہیں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، کہیں نفرت نہیں ہونا چاہیے، کہیں دشمنی نہیں ہونا چاہیے، کہیں ان کی شان میں کوئی غلط بات نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ پیارے لوگ ہیں، اللہ کے ولی ہے، یہ ان سے اللہ راضی ہو گئے، جنتی ہیں، ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کچھ حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی نصیحت فرمائی ہے صحابہ کرام کے تعلق سے، اپنے صحابہ کرام کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو۔ کیا کہا؟ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو، کسی صحابی کو گالی مت دو۔ کیوں؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، صحابی کے بعد اگر کوئی مسلمان اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ 7-8 کلومیٹر کا پہاڑ ہے، اتنا اگر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے، اور صحابہ کرام اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ایمان کی خاطر ایک مد، ایک ہتھیلی، 2 ہتھیلی، 100 گرام اللہ کی راہ میں جنہوں نے جو قربان کیا ہے، وہ ایک ہتھیلی، ایک چلو، یا 1.25 کلو یا آدھا کلو، ایک پاؤ، جو اللہ کی راہ میں اناج قربان کیا تھا اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں۔ صحابی کے بعد اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے، وہ صحابہ کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ احد پہاڑ کتنی بڑی دولت ہے۔ نبی کے صحابہ نے جو اللہ کی راہ میں، دین کی خدمت میں، اسلام کی نشر و اشاعت میں ایک پاؤ اناج جو 4 پیسے کا ہوگا، 10 روپے کا ہوگا، اس زمانے میں انہوں نے خرچ کیا تھا، پھر بھی احد پہاڑ کا سونا خرچ کرنے کے بعد بھی وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن لوگ آج دھڑلے سے امیر معاویہ کے بارے میں، عمرو بن عاص کے بارے میں، فلاں صحابی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، پروپیگنڈے پھیلاتے ہیں اور نفرت بھری گفتگو کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرے، جو صحابہ کی عظمت کو نہ مانے، صحابہ کو عادل، ثقہ، معتبر اور جنتی تسلیم نہ کرے، ایسے آدمی کا اسلام معتبر نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہے جو صحابی کی عظمت کو تسلیم کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرمائی ہے، کہا کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اگر ان لوگوں نے اپنے زمانے میں ایک مد 250 گرام، 300 گرام، 400 گرام جو اناج خرچ کیا ہے، جو کھجور خرچ کی ہے، معمولی سا صدقہ دیا ہے نبی کے زمانے میں، تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ صحابی کا مقام، صحابہ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آدمی کتنی بھی محنت کر لے، قربانی دے لے اور قیامت تک سجدے میں زندگی گزار دے، مگر وہ صحابے کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے سے، بڑی وعید سنائی ہے، من سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی گلوچ کرے، برا بھلا کہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جو صحابہ سے دشمنی کرے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس پر ہے۔
تو صحابہ کرام سے محبت ہونا چاہیے. صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے. صحابہ کرام سے نفرت یہ نفاق کی نشانی ہے. آیت الایمان حب الانصار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انصاریوں سے محبت کرنا ہے. جو مدینہ کے مسلمان تھے ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مدد کی تھی، ان سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے. وہ آیت النفاق بغض الانصار، اور صحابہ کرام سے نفرت کرنا، انصاریوں سے بغض رکھنا، مدینہ کے مسلمانوں سے نفرت کرنا، صحابہ کرام سے نفرت کرنا، یہ نفاق کی پہچان ہے. یہ اسلام نہیں، ایمان نہیں. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو معیار ہدایت بنایا ہے. ہدایت پر کون ہے؟ ہدایت پر وہ ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے، صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرے. قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت یافتہ کون ہے؟ کون ہدایت یافتہ ہے؟ کون جنت میں جائے گا؟ پیارے نبی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں ایسے ہی جیسے صحابہ کرام نے ایمان لائے، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو. اگر صحابہ کرام کے طریقے سے ایمان نہیں لائے، صحابہ کا منہج اختیار نہیں کیا، صحابہ کا عقیدہ نہیں تسلیم کیا، صحابہ کے طریقے پہ نہیں چلے، یہ لوگ اسلام پہ نہیں، ہدایت پر نہیں. یہ معیار، یہ صحابہ کرام معیار ہیں، ہدایت کے معیار ہیں. جو صحابہ کے منہج کو اختیار کرے گا وہی ہدایت یافتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے، کہا میرے بعد اختلافات ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. کہا میرے بعد اختلافات ہوگا، ان اختلافات سے بچنے کا حل یہی ہے تم میری سنت کو، میرے طریقے کو اختیار کر لینا اور میرے صحابہ کے طریقے کو اختیار کر لینا، صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا. صحابہ جیسے کرتے تھے ان کا طریقہ لے کے چلنا، ان کے منہج پر رہنا، ان کے طریقے پر چلنا، تب تم ہدایت یافتہ رہو گے. تب فتنوں سے، گمراہیوں سے اور بدعتوں سے تم محفوظ رہو گے. اگر صحابہ کا منہج چھوٹ گیا سمجھ جاؤ کہ تم دین سے دور ہو گئے، خرافات کی طرف چلے گئے، جہنم کے راستے کی طرف چلے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا میری امت میں 73 فرقہ ہوگا، میری امت میں 73 فرقہ ہوگا. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا سب کے سب جہنم میں جائے. میری امت میں 73 فرقہ ہوگا. یہود و نصارہ میں 71-72 ہوئے، ہماری امت ان سے آگے بڑھ جائے گی. کہا میری امت میں 73 فرقہ ہوگا، سب کے سب جنت میں، سب کے سب جہنم میں جائے گی، سب جہنم میں داخل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نجات یافتہ کون جنت میں داخل ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہی طائفہ منصورہ ہے، وہی جنت میں جانے والے. کون لوگ؟ کہا جس پر میں ہوں، یعنی جو میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، میری تعلیمات ہے، اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، ان طریقوں پر جو چلے گا وہ ہدایت یافتہ ہے. صحابہ کرام کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے. صحابہ کرام میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی الاطلاق سب سے افضل مسلمان ہے. اس امت کے سب سے افضل آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انشاءاللہ آگے کے درس میں، کل کے درس میں ابوبکر صدیق کی متعلق گفتگو کی جائے گی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے، ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر قدم پر نبی علیہ السلام کا سپورٹ کرنے والے تھے. مال کی قربانی، وقت کی قربانی، طاقت کی قربانی، ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں اپنی پوری دولت خرچ کر دی، پوری دولت خرچ کر دی. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل انسان، صحابہ کی اس امت کے سب سے افضل آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اللہ اکبر، جب یہ گلی سے گزرتے تھے شیطان بھاگ جایا کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو کہتے تھے، جو مشورہ دیتے تھے، ان کے مشورے پر اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن نازل فرماتا تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی
ان کے اخلاق کا کیا کہنا، فرشتے ان سے شرم کھاتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کیا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان ہیں، چند سال اسلام میں باقی رہے، نوجوان صحابی 6 یا 7 سال تک اسلام پر رہے۔ جب ان کی وفات ہوئی اللہ رب العالمین کا عرش ہلنے لگا، اللہ رب العالمین کا عرش حرکت کرنے لگا۔ کیا مقام ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادری میں، شجاعت میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے اسلامی تاریخ میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ انہوں نے اسلام کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلائی، اسلام کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلائی۔ زبیر بن عوام کا مقام کیا ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی حفاظت میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے والے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ اور کتنے صحابی کی سیرت بیان کی جائے، ان کے فضائل اور منقبت بیان کی جائے، ہر صحابی کی ایک داستان ہے، ایک تاریخ ہے، ایک فضیلت ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو بار بار کہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ، یہ وہ لوگ جن پر رحم کیا جائے گا۔ یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین اور ایمان کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔